السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈسپیچنگ ٹائسون۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ کچھ کوشچنز میرے سامنے آئے تھے تو میں نے سوچا اس کی ویڈیو بنا کے میں لگا دوں، کیونکہ لوگ بار بار اسی طرح کے کوشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ کہ سب سے پہلا کوشچن میرے سامنے آیا کہ ایز اے ڈسپیچر وٹ شوڈ وی لک ان ٹو دی کیریئر، ہمیں ایز اے ڈسپیچر کیریئر میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے۔ چکر یہ ہے کہ شروع میں تو آپ کو مطلب جس طرح کا بھی کیریئر مل رہا ہو آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ شروع میں تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتے ہیں، تھوڑا سا آپ رننگ میں آتے ہیں تو آپ اپنی پرائورٹی سیٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق یعنی کیریئر کو جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ نیوبیز کو بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جس بھی کیریئر کو آن بورڈ کریں، ایک تو اس کی ایم سی پرانی ہو تو زیادہ بہتر ہے، یا اگر پرانی نہیں بھی ہو تو کم از کم 2-2.5 مہینے ہو چکے ہوں کہ جس کو آپ 10-15 دنوں کے اندر اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 3 منتھ سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اچھے لوڈز اور زیادہ بروکرز کام کرنا پسند کریں گے۔ اس کی انسپیکشن ہوئی ہو، ٹرک بڑا ہو تو زیادہ بہتر ہے، لانگ ہال کرتا ہو اور بہت کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ ہو اس کی ریٹ پر مائل کے حساب سے کہ جو آپ مطلب پوری نہ کر پائیں، یا جو بالکل ہی آؤٹ آف دی مارکیٹ ہو۔ لائک اگر ڈرائی وین کا $2 پر مائل چل رہا ہے نارملی، جس کو آپ اچھا لوڈ کہہ سکتے ہیں، تو وہ یہ نہ ڈیمانڈ کر رہا ہو کہ بس مجھے 4 سے کم میں تو چاہیے ہی نہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، خیر وہ جب چلتا ہے ٹرک تب بھی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو کیریئر میں دیکھنی چاہیے، اور اسپیشلی اگر اس کی انسپیکشن نہیں ہوئی تو آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ انسپیکشن کرائے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ نیو کیریئرس جو ہے نا ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ وٹ کیریئر از لکنگ ان ٹو دی ڈسپیچر، ڈسپیچر کے اندر کیریئر کیا چیز دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ڈسپیچر کے اندر کیریئر یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا اس کی نالج پوری ہے، اس کو مطلب اگر میں ٹرک ہینڈ اوور کر رہا ہوں، اپنے سارے ڈاکومنٹس ہینڈ اوور کر رہا ہوں، تو کیا یہ بندہ ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ نہیں، کیا یہ بندہ لیگلی کام کر رہا ہے کہ نہیں کام کر رہا۔ آپ کا ایل ایل سی رجسٹرڈ ہونی چاہیے، آپ کی جو ویب سائٹ وغیرہ بنی ہونی چاہیے، آپ کے سوشل میڈیا جیسے فیس بک وغیرہ پہ آپ کا پیج وغیرہ بنا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا پوچھتے ویسے کوئی نہیں ہے، لیکن بنا ہو تو ایک اس کا ہمیشہ آپ کو ایڈوانٹیج رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ پیپر ورک میں کتنے اسٹرانگ ہیں، یہ تھوڑی سی چیزیں چلنے کے بعد اس کو سمجھ آتی ہیں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے وہ کیریئر آپ سے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ یعنی کہ آپ کا اگر پیپر ورک اسٹرانگ ہے، آپ کی روٹ پلاننگ اچھی ہے، تو کیریئر آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ آپ اس کی بھی سائیکی کو سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی سی اپنی سائیکی بھی اس میں انکلکیٹ کرتے ہیں آپ لیکن پریکٹیکلی پروو کر کے کہ یعنی اگر کیریئر کسی چیز پہ راضی نہیں ہے تو آپ اس کو فورس ڈسپیچ کبھی بھی نہیں کریں۔ وہ آپ اس کو بیسیکلی تھوڑا سا دکھا کر کے، اگر آپ کے پاس پہلے کوئی کیریئر ڈسپیچ کیا ہوا ہے اس ایریے میں جدھر وہ نہیں جانا چاہ رہا، تو آپ اس کو تھوڑا سا مطلب آپ کے پاس آر سیز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں تو آپ اس کے تھرو بھی اس کو دکھا کر کے تھوڑا سا کر سکتے ہیں۔ آپ کی روٹ پلاننگ اچھی ہونی چاہیے، پری بکنگ آپ اگر کر کے رکھتے ہیں تو کیریئر آپ سے کافی خوش رہے گا کہ یعنی آج آپ نے ایک لوڈ بک کیا سیم ڈیز کے، یعنی لوڈ بک نہ کریں۔ آج آپ نے ایک لوڈ بک کیا، آپ کو پتہ ہے کل یا پرسوں اس نے کسی بھی جگہ پہ ڈراپ کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے پہلے سے لوڈ بک کر کے رکھیں تاکہ وہ ڈراپ کرتا جائے تو اپنی اگلے اس پہ نکل جائے۔ تو کیریئر کی ڈیمانڈس کو مد نظر رکھیں گے تو وہ خوش رہے گا۔ اچھا، نیکسٹ کوسچن ہے جی، واٹ از دا سکسیس ریشو آف نیو بز ان ڈسپیچنگ؟ میں اوور آل بزنس کو تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنے فالوورز کے حساب سے یا جن کی میں مینٹورشپ کر رہا ہوں اس حساب سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ 97% لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور 3% اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ اور نیکسٹ اس میں ہے جی، وٹ از دا ریزن ہو گیٹس فیل ان دس بزنس؟ اس بزنس میں جو فیل ہوتے ہیں وہ کون فیل ہوتے ہیں؟ نارملی اس بزنس میں وہ لوگ فیل ہوتے ہیں جن کو نا جلدی پڑی ہوتی ہے، یہ کہ بھائی آج جائیں اور کل۔ دوسرے نمبر پہ فیلئر ان لوگوں کی ہے جن میں مطلب نالج کی کمی ہے، نالج ان کا پورا نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کرنا کیا ہے، کیریئر ان کو سمجھا سمجھا کے تھک جاتا ہے، آخر میں کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں سے کام ہی نہیں کرنا۔ اور تیسرا وہ لوگ اس میں لانگ رن میں ناکام ہوتے ہیں جن کا لیگل بزنس نہیں ہوتا۔ لیگل بزنس سے مراد کہ ایل ایل سی وغیرہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی، تو وہ اس چیز کا کیریئر بھی اکثر فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ایل ایل سی وغیرہ ہے نہیں، کوئی کیس وغیرہ کر نہیں سکتا، کیونکہ کیس کرنے کے لیے بھی آپ کو ایل ایل سی وغیرہ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ کو پروف دینے پڑتے ہیں ہر چیز کے۔ اور
چوتھی چیز یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ناکام دیکھا ہے کہ جن کو نا بزنس نیامز کا نہیں پتہ تھا. بزنس نیامز کیا ہیں کہ یعنی میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بھی بتاتا رہا ہوں, بہت ساری جگہوں پہ میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو بھی پیسہ پڑا ہوا ہے آپ اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 3 کریں اور وہ انویسٹ کریں, اور سپوز کریں کہ وہی ہے آپ کے پاس اور آپ نے اسی میں رہ کے کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 15 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے تو آپ نے جو بزنس سٹارٹ کرنا ہے, جو بھی پلاننگ کرنی ہے, وہ 5 لاکھ کے حساب سے کرنی ہے اور باقی 10 لاکھ کو بھول جانا ہے. کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اسی کا بریک ایون آپ نے لانا ہے اور اسی سے آر او آئی آپ نے لے کر آنی ہے. آر او آئی ہوتی ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ, یعنی اگر آپ نے 5 لاکھ لگایا وہ 5 لاکھ آپ نے ریکور کرنا ہے, اس کے بعد جا کے آپ کا پروفٹ بیسیکلی شروع ہوتا ہے نا. تو وہ اگر مطلب ڈیوائڈیڈ بائی 3 میں نے اس لیے کہا کہ جب آپ کو لگے کہ آپ سکسیس کے بہت نزدیک ہیں اور آپ 5 لاکھ روپے ابھی لگا چکے ہیں, اب 1 لاکھ 1.5 لاکھ اور لگانے سے آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے, تو دین یو جمپ ان ٹو دی ادر پارٹ آف دی انویسٹمنٹ. تو یہ چکر ہے. واٹ شوڈ وی کیپ ان مائنڈ وائل جمپنگ ان ٹو دی بزنس. آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, پچھلے کوشچن سے یہ ملتا جلتا ہے. ایک تو یہ چیز کہ کیا آپ اس بزنس کو کرنے کے لیے ولنگ ہیں کہ نہیں. آپ کا خود ولنگ ہونا لازمی ہے. ہاف ہارٹیڈلی اس بزنس میں مت انٹر ہوں. جو تجربے کرنے کے لیے آتے ہیں نا لوگ, وہ اس میں ناکام ہو کے جاتے ہیں کہ یعنی دیکھوں گا چلتا ہے نہیں چلتا کیا ہوگا. دوسری چیز یہ کہ آپ اس کو اگر لانگ رن میں ایک اچھے بزنس کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لیگلی اس میں ان ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کو اپنی نالج اس میں پورا رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی یہی 3 4 چیزیں ہیں بیسیکلی جو یہ پچھلے کوشچن سے ریلیٹڈ ہے, تو اور کوئی چیز میرے مائنڈ میں آ نہیں رہی. اور اس مطلب آپ کا بزنس پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے, بزنس آئیڈیا آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور کس طریقے سے آپ کو لے کے چلنے ہیں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ پلاننگ ہونی چاہیے. ہاں ایک چیز اور, وہ یہ کہ آپ کے پاس بیک اپ کم سے کم 3 منتھ کا ہونا چاہیے. اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ دس از ناٹ اے گیٹ کوئک اسکیم. اس میں بریک ایون آنے میں, بریک ایون کو کراس کرنے میں تقریباً 3 مہینے لگ جاتے ہیں آپ کے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ آ جائیں اور کل آپ جو ہے نا وہ اس کو کہیں کہ مجھے اس میں سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. اگین اٹس اے لک. لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 15 20 دنوں میں بھی اچھا پیسہ کمایا ہے اس میں سے, لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے. نارملی آپ کو 2 3 منتھ لگ جاتے ہیں اپنا بریک ایون کراس کرنے میں. اور جو سیٹلنگ پیریڈ آپ کا آتا ہے, کیونکہ آپ ظاہری بات ہے اس میں ری انویسٹ بھی ان اے سینس کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب جیسے آپ نے 3 بندوں کی 4 بندوں کی ٹیم سے سٹارٹ کیا یا 3 بندوں سے بے شک سٹارٹ کیا, اب آپ کے پاس جو پلان تھا, جو پیکیج تھا, وہ اس طرح کا تھا کہ آپ نے 3 مہینے سروائیو کرنا ہے, پیز نکالنی ہے, خرچے ڈائلر کے اور باقی ساری چیزوں کے. تو جب آپ کے پاس اب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ پیسہ ری انویسٹ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ کا خرچہ ہے 1 لاکھ روپے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو اب آپ کے پاس 2 لاکھ آ گیا. اب وہ لاکھ روپے آپ کی بچت نہیں ہوتی سٹارٹ میں, وہ بیسیکلی آپ اس کو ری انویسٹ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس سے ایک اور بندہ ہائر کر لیتے ہیں. اس بندے کے لیے آپ نے کوئی لیپ ٹاپ لینا ہے, کمپیوٹر لینا ہے, اس طرح کی چیزیں کرتے کرتے آپ اپنی شروع کے 4 5 منتھ 6 منتھ تک آپ اپنی ٹیم بڑھاتے رہتے ہیں. بزنس والوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مطلب آفٹر 6 منتھ آپ اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ جدھر آپ اپنی ٹیم بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں, آپ کی بچت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بزنس پلان ہر کسی کا ڈفرینٹ ہے اور ہر کوئی ایک ڈفرینٹ, لیکن کوئی نہ کوئی پلان آپ کے پاس ہونا لازمی ہے.